الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعہ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے گفتگو کر رہے تھے امام الانبیاء فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کے حوالے سے، اور مدینہ منورہ سے آپ کی روانگی اور پھر بیت اللہ شریف تک آمد کا ذکر اللہ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ جمعہ المبارک میں کیا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کی 3 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے۔ ہفتے کا دن تھا اور پھر اتوار کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحا جہاں آپ کا خیمہ نصب کیا گیا، جہاں آپ نے قیام کیا، وہاں سے آپ بیت اللہ شریف کی طرف تشریف لے کر گئے۔ اتوار کا دن تھا، صبح سورج طلوع ہوا، چاشت کا وقت تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور کعبہ شریف کی جہتوں میں سے جو سب سے افضل جہت تھی، اس جانب سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ بیت اللہ شریف کے اندر آپ نے داخلہ فرمایا، اور یہ جو جگہ ہے صفا اور مروہ کے بالکل درمیان میں باب السلام، اور باب السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت اللہ شریف کے اندر آپ داخل ہوئے، اور جب سب سے پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہیں پر دعا کی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کھڑے ہو کر دعا کی۔ تو جب بھی کبھی اللہ توفیق دے، جب بیت اللہ میں داخلہ نصیب ہو تو سب سے پہلی نظر جب پڑے تو وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور میرے آقا کا مبارک عمل طریقہ۔ اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی تھی کہ اللہ اس گھر کی عزت میں، اس گھر کی تکریم میں، اس گھر کے شرف میں اضافہ فرما، اور جو اس گھر کا طواف کرے، جو اس کا گھر کا حج کرے آ کر، اللہ اس کی عزت میں بھی اضافہ فرما۔ صبح قیامت حج و عمرہ کرنے والوں کو دعا میں شامل کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کعبہ کی زیارت کے وقت رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب بندے کی پہلی نظر پڑتی ہے اور وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا کعبہ شریف کی زیارت کے وقت اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، یعنی قبولیت دعا کا یہ موقع ہوتا ہے۔ حرم شریف کے اندر وہ مواقع جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک موقع بیت اللہ کی زیارت کے وقت کا بھی۔ اللہ اکبر۔
اور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ کھڑے ہو کر دعا کی جائے۔ امام ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء کاملین میں سے گزرے ہیں، ہمارے جو مختلف سلاسل ہیں طریقت کے ان کی فہرست میں ان کا نام آتا ہے۔ جب وہ تشریف لائے اور انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی تو رب کے گھر کا جلال اور ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے، اللہ کے گھر کو تکتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ، تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہے اور رحمت کے دروازوں کے کھلنے کا وقت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ آپ جب بھی مسجد میں تشریف لاتے کسی مسجد کے اندر تو آپ تحیت المسجد ادا فرمایا کرتے، 2 رکعت شکرانے کے مسجد میں داخلے پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بنا۔ لیکن اس موقع پر جب آپ حج کے لیے تشریف لائے آپ نے تحیت المسجد کے نوافل وہاں پر ادا نہیں کی، کیونکہ آپ نے طواف کرنا تھا اور طواف جو ہے وہ تحیت المسجد کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ طواف کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اس موقع پر وہ 2 رکعت نماز جو تھی وہ آپ نے وہ ادا نہیں فرمائی۔ امام یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد کے اندر کہ تحیت المسجد کا قائم مقام جو ہے وہ طواف ہے، تو اس لیے اس موقع پر آپ نے وہ ادا نہیں کرنا۔ ہاں، اس کے علاوہ جب آپ کبھی بھی مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں، مسجد حرام میں جاتے ہیں، تو جب بھی آپ داخلہ ہو طواف اور عمرے کے علاوہ آپ جا رہے ہیں، نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں، وہ اگر موقع ہے ٹائم ہے تو ضرور 2 رکعت تحیت المسجد ادا کریں کہ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے پہلے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ایک بات اور بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ جس مقام پر حضور کا قیام تھا وہاں سے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے غسل بھی فرمایا، لیکن مکہ مکرمہ میں آ کر سب سے پہلا عمل جو تھا وہ تجدید وضو بھی تھا کہ حضور کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف میں داخلے سے پہلے تازہ وضو بھی فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کا ہمیشہ یہ معمول رہتا تھا کہ وہ جب بھی آتے، کیونکہ انہوں نے ہر کام سرکار کو کرتے دیکھا تھا، تو جہاں حضور نے وضو کیا وہیں انہوں نے وضو کیا، جہاں سرکار نے نماز پڑھی وہیں انہوں نے نماز پڑھی، اور فرماتے ہیں میں نے اسی طرح اپنے محبوب کو کرتے دیکھا ہے، لہذا میں اپنے حبیب کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ اور یہ ان کی محبت بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور تبرکات کے ساتھ کہ وہ ان مقامات کا خیال کیا کرتے تھے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے حجر اسود کے سامنے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے تشریف لائے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہونٹ اس پتھر پہ رکھے اور کافی دیر تک حضور آنسو بہاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حجر اسود پہ آپ کے ہونٹ رکھے ہوئے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو برسے۔ کافی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا سر مبارک رکھ کر، پیشانی رکھ کر، اپنے مبارک ہونٹ رکھ کر حجر اسود پہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے اس کے مطابق حضرت عمر فرماتے ہیں 3 دفعہ بوسہ دیا سرکار نے اور 3 مرتبہ سجدہ فرمایا میرے آقا نے، 3 مرتبہ بوسہ دیا اور 3 مرتبہ سرکار نے حجر اسود پر آپ نے سجدہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت عمر کو فرمایا، عمر یہ رونے والا مقام، یہ آنسو بہانے والا مقام، یہ جو حجر اسود یہ آنسو بہانے والا مقام، اور اس پتھر کی حضرات بڑی فضیلت ہے، اور یہ پتھر ہر اس شخص کے ایمان کی قیامت کے دن گواہی دے گا جس نے حالت ایمان میں اسے چوما ہوگا یا حالت ایمان میں اس کا استعلام کیا ہوگا۔ قیامت تک کا ریکارڈ اس پتھر کے اندر محفوظ ہو رہا ہے۔ جو بندہ جب گیا اور اس نے جا کر اس کو چوما یا اس کا استعلام کیا، دور سے سلام کیا اسے طواف کرتے ہوئے، رسول کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پتھر قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کی زبان بھی ہوگی، اس کی آنکھیں بھی ہوگی، اور یہ ان تمام لوگوں کے ایمان کی گواہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ آنسو بہانے والا مقام ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس سے اپنے طواف کا آغاز فرمایا۔ آج ہم بھی جب جاتے ہیں تو سب سے پہلے جب اپنے طواف کا ہم آغاز کرتے ہیں تو حجر اسود سے کرتے ہیں، اس کے ہم بالکل سامنے کھڑے ہوتے ہیں، موقع ملے تو اسے بوسہ دیتے ہیں، وگرنہ دور کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہیں جس طرح ہم تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر گویا ہم اپنے ہاتھوں کو اس پتھر پہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں، اور چومنے کے بعد پھر ہم اپنی سائڈ چینج کرتے ہیں کہ حجر اسود ہمارے دائیں جانب ہوتا ہے اور ہمارا چہرہ سامنے ہوتا ہے، اور پھر ہم نگاہیں جھکا کر اللہ کے گھر کے طواف کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے طواف کا آغاز کیا تو حضور نے جو چادر تھی نا اپنی، اس چادر کو اس دائیں بازو کے نیچے سے حضور نے اس طرح نکال کر اوپر ڈالا۔ استوا کرنا جسے کہتے ہیں کہ یہ چادر اوڑی ہوئی تھی پہلے، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے بازو کے نیچے سے چادر کو نکال کر، یہ جو شولڈر مبارک تھا یہ اس وقت ننگا تھا، اور حضور نے اس چادر کو اپنے بائیں کندھے پر ڈالا، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طواف کا آغاز فرمایا، اور طواف کے جو پہلے 3 چکر تھے ان میں رمل فرمایا۔ رمل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا پہلوانوں کی طرح تیز چلنا، تھوڑا پہلوانوں کی طرح تیز چلنا، کیونکہ عمرہ قضا کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل شروع فرمایا۔ مسلمان آئے تھے، کفار بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کا دیکھو مدینے میں جا کر یہ کمزور ہو گئے، انہیں وہاں کھانے کو نہیں ملتا، یہ فلاں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر میں تھوڑا پہلوانوں کی طرح چلو، تاکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا دیکھ دیکھ کر کہ مسلمان تو کمزور ہو گئے، ذرا ان کو تھوڑا رمل کر کے دکھاؤ، پہلوانوں کی طرح چل کے دکھاؤ۔ تو یہ 3 چکروں کے اندر جو اس وقت عمل کیا مدینے کے تاجدار نے، رب کریم نے رہتی دنیا تک حاجیوں پہ لازم کر دیا کہ اب جب تم نے کرنا ہے طواف تو پہلے 3 چکروں میں اسی طرح چلنا ہے جس طرح میرے محبوب کریم علیہ السلام نے رمل فرمایا۔ یہ محبوب کی اداؤں کا نام ہے، یہ انبیاء کی یادگاریں ہیں بیسیکلی۔ یہ حج کے جتنی مناسک ارکان آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی، انبیاء صالحین کی، اور یہ اللہ کے نبیوں کی یادگاریں ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تیز تیز چلے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں کے اندر رمل فرمایا، اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، سیدنا عمر کہتے ہیں چونکہ سرکار کی سنت ہے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے، یہ مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ رمل کرنا، تھوڑا تیز تیز چلنا پہلوانوں کی طرح، یہ مردوں کے لیے سنت ہے، یہ خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین اپنی درمیانی چال سے جس طرح چلتی ہیں وہ اسی طرح چلتی رہیں گی، اور جبکہ مرد جو ہیں پہلے 3 چکروں کے اندر اور اسی طرح چلیں گے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہر چکر میں نبی پاک علیہ السلام نے جب پہلا چکر کمپلیٹ کیا تو پھر استعلام کیا، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر، یعنی ہر چکر کا آغاز حجر اسود کے استعلام سے تھا یا اس کو بوسہ دینے سے تھا۔ اور ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ جب بھی رکن یمانی سے گزرتے تھے اس کی تعظیم فرماتے تھے، اس کی طرف ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا اپنے بعض اوقات چلتے ہوئے رکن یمانی کو مس بھی کیا، رکن یمانی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مس بھی فرمایا اس طرح۔ تو ان 2 کارنرز کی تعظیم یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت اور آپ کا یہ مبارک طریقہ ہے، اللہ اکبر۔ اور جب بھی میرے آقا کریم علیہ السلام استعلام فرماتے تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ جو آپ کا طواف زیارت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر فرمایا، کیونکہ جو آپ 10 ذو الحجہ کو جب قربانیاں کرنے کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے جب تشریف لائے تھے تو اس وقت جو طواف زیارت آپ نے کیا، جو حاجی کرتے ہیں 10 کو کرتے ہیں، 11 کو کرتے ہیں، 12 کو کرتے ہیں، 13 کو کرتے ہیں، تو اس طواف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر موجود،
اللہ اکبر. اور وہ کیا سما اور منظر ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر طواف فرما رہے اور اونٹنی پر سوار تھے. اللہ اکبر. اور وہ جانور بھی کتنا سمجھدار تھا کہ جب تک حضور اس پہ سوار رہتے تھے کبھی پیشاب اور نیند نہیں کیا کرتا. وہ جانور حیوان کتنا ادب کرتا تھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کبھی بھی اس جانور نے حالت سواری میں جب بھی کبھی حضور کریم علیہ السلام سوار ہوئے کبھی اس نے پیشاب نہیں کیا. حرم شریف کی فضا تھی، صحن مکہ تھا، اور پھر سواری پہ طواف تھا. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا. دنیا دیکھ رہی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر رہی تھی. مناسک حج سیکھ رہی تھی. دنیا حج کا طریقہ سرکار سے سیکھ رہی تھی. اور آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جو عمل فرما رہے تھے صحابہ اسی طرح عمل کر رہے تھے. تو دوسرا جو طواف زیارت تھا آپ کا وہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سواری پر تھا اور اس وقت چھڑی ہاتھ میں تھی. آپ جب بھی حجر اسود کے سامنے سے گزرتے چھڑی سے استعلام فرماتے بسم اللہ اللہ اکبر. ہر طواف کے آغاز میں چھڑی سے اسٹک سے اشارہ فرماتے اور پھر اسے چومتے. اس لیے محدثین نے یہ بات کہی کہ اگر جس شے سے آپ اشارہ کریں استعلام کریں کعبہ شریف کا اس کو چومنا بھی سنت ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح آپ میں سے اکثر لوگ جب آپ جاتے ہیں تو آپ اگر ہاتھوں سے استعلام کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر گویا اپنا ہاتھ رکھ رہے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو چومتے ہیں. چاہے ہاتھ ہے چاہے اسٹک ہے کسی بھی شے سے اگر آپ نے حجر اسود کی جانب اشارہ کر کے استعلام کیا بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ آپ نے پڑھا ہے تو اس شے کو چومنا چاہے اسٹک ہے چاہے ہاتھ ہے اس کو بوسہ دینا یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت اور آپ کا یہ مبارک طریقہ ہے. تو طواف زیارت کے موقع پر تو چونکہ سواری پر تھے اسٹک سے اشارہ فرمایا اور اس سے پہلے جب ویسے آپ نے طواف فرمایا اپنے ہاتھ بھی رکھے اور استعلام بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضرات یہ جو طواف ہے بیت اللہ کا یہ نماز کی طرح ہے. طواف کا ہر چکر یہ نماز کی رکعت کی طرح ہے. جس طرح ہم نوافل پڑھتے ہیں رکعتیں ادا کرتے ہیں یہ طواف کا ہر چکر جو ہے یہ نماز کی ایک رکعت کی طرح ہے. اس کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں سنن سعید بن منصور میں یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے. بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے مگر اللہ نے اس میں گفتگو کرنے کو جائز قرار دیا. یہ ہے نماز کی طرح لیکن نماز میں آپ کلام نہیں کر سکتے گفتگو نہیں کر سکتے کسی کو سلام کا جواب نہیں دے سکتے لیکن طواف کے اندر آپ اچھی گفتگو اچھی بات کوئی کرنی ہو آپ ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی طرح. اور اس میں طواف کے اندر ایک بات جب بھی کبھی موقع ملے ہمیں یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نگاہ نیچی رہے نہ رائٹ پہ ہو نہ لیفٹ پہ کعبہ شریف کی طرف بندہ دیکھے بلکہ نگاہیں جھکا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوا اور پھر دعائیں پڑھتا ہوا اور رب سے دعائیں مانگتا ہوا اپنے طواف کے چکر کو مکمل کرتا. چند ایک دعائیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں اور جس کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور حجر اسود جب اس کارنر سے آپ گزرتے تھے تو آپ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. یہ دعا نبی پاک علیہ السلام کا معمول ہے. جب بھی رکن یمانی سے رکن اسود اس جگہ سے حضور کا گزر ہوتا تھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے. اور ایک دعا حضور کریم علیہ السلام کی میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو ملتی ہے وہ میزاب رحمت کے نیچے جب سرکار طواف کرتے ہوئے کعبہ کا جو پرنالہ ہے میزاب رحمت جسے کہتے ہیں جب اس پرنالے سے حضور گزرتے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الراحت عند الموت. اے اللہ میں موت کے وقت راحت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں موت کے وقت راحت کا سوال کرتا ہوں. وعفو عند الحساب اور حساب کے وقت معافی کا طلبگار. اے اللہ موت کے وقت راحت عطا کرنا اور حساب کے وقت مغفرت عطا کرنا. یہ میزاب رحمت کے نیچے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب
کبھی گزرتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابن حمام اور امام محمد وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کسی دعا کو مخصوص نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ کسی دعا کو اگر مخصوص کیا جاتا تو اس کو مقرر کرنے سے جو رکت ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی وہ رکت ختم ہو جاتی ہے، توجہ پڑھنے میں چلی جاتی ہے۔ یہاں کسی شے کے پڑھنے کا پابند نہیں کیا، آپ کسی زبان میں دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی سوال کریں، جو سوال کرنا ہے بندہ دل سے اللہ کی بارگاہ میں اس کو سوال وہ دعا کرے، کسی دعا کا پابند نہیں کیا کہ یہ دعا مانگو گے تو تبھی پورا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کی ایک جو دعائیں ملتی ہیں وہ ملتی ہیں، اس کے علاوہ آزاد ہے کام، جس کے دل میں جو مانگا جائے لیکن دل سے مانگا جائے۔ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میزاب رحمت کے نیچے جو دعا مانگی اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب کے وقت راحت کی دعا مانگی۔ اس سے ایک تعلیم یہ بھی ملتی ہے کہ بندے کو ان قبولیت والی جگہوں پر دعائیں جو مانگنی چاہیے وہ بندہ کوشش کرے کہ جو آخرت کی دعائیں ہیں وہ مانگے، جو اس وطن کی دعائیں ہیں وہ مانگے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے دعائیں مانگے، موت کے وقت کے لیے خاتمہ ایمان پر ہونے کی دعا مانگے، موت کے وقت راحت کی دعا مانگے، معافی کی دعا مانگے، اللہ سے معافی طلب کرنے کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں وہ دعائیں مانگے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میزاب رحمت کے نیچے حضور کریم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ دوران طواف نبی کریم علیہ السلام کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ نے حکم فرمایا تو زمزم آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف پیاس محسوس فرمائی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پیش کیا گیا زمزم۔ کھانا نہیں آپ کھا سکتے طواف کے دوران، لیکن پانی پی سکتے ہیں۔ آپ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے جب آپ طواف کر رہے ہیں، لیکن اگر پیاس لگے تو آپ پانی پی سکتے ہیں، کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر حضور بھی کوئی چیز اس دن کھا لیتے تو قیامت تک یہ بھی آزادی مل جاتی اور یہ بھی امت کے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں حکمت ہے، امت کی تعلیم تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعائیں بھی حضور کریم علیہ السلام کی امت کی تعلیم کے لیے کہ موت کے وقت راحت اور حساب کے وقت بخشش، یہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں بھی امت کے لیے ہیں، وگرنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ وہ تو سبحان اللہ، اللہ نے جو شان اور مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضور کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور پھر آپ کی خدمت میں زمزم پیش کیا گیا اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا۔ اور امام صالحی نے امام طبرانی کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ یہ جو پانی نوش کرنے والا جو یہ واقعہ تھا یہ آخری حج کے موقع پر ہوا، یہ اسی آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مبارک تھا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طرح 7 چکر آپ نے مکمل فرمائے، اور 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے حجر اسود کا استعلام کیا، یعنی جب آپ 7 چکروں کا آغاز بھی حجر اسود کے استعلام سے کرتے ہیں، اس کا اختتام بھی حجر اسود کے استعلام پر، اور یہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور فراغت طواف کے بعد روایت میں آیا کہ حضور کریم علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا۔ اور حجر اسود کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں اللہ کے دائیں ہاتھ کی مثل ہے، یہ دنیا میں اللہ کے دائیں ہاتھ کی مثل ہے، اب اس کی حقیقت اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتا ہے۔ فرمایا اس سے وہ اپنے بندوں کو مصافحے کا شرف عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر بہت سی کتابیں بھی لکھی اور بڑی اس کی فضیلت اور شان کے اندر چیزیں بھی احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں۔ بہرحال اس جگہ کی یہ قبولیت والی جگہ ہے، یہ حجر اسود دعاؤں کی قبولیت والا مقام ہے، دعا کی قبولیت والی یہ جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اس پر ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پہ پھیرا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ نے اس کا طواف کعبہ شریف کا مکمل فرمایا، اور مکمل فرمانے کے بعد پھر حضور کریم علیہ السلام نے اس کا استعلام فرمایا اور اپنے چہرے پر سنن کبریٰ کی یہ روایت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت ہے، یہ جنتی یاقوتوں میں سے یاقوت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پھر مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے، جب آپ نے طواف مکمل کیا اور اس کا استعلام کیا، پھر آپ
آپ تشریف لائے مقام ابراہیم کی طرف، اور زبان مبارک پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ لوگوں اللہ نے ابراہیم کے قدموں والے اس پتھر کو تمہارے لیے مصلی بنا دیا۔ یہ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور یہ وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے۔ حضور کریم علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی اس رسول کو بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کے تلاوت کرے۔ حضور کے میلاد کی دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، رب نے قیامت تک اس پتھر کو امت کے لیے مصلی بنا دیا۔ ہر طواف کرنے والا اپنا طواف کمپلیٹ کر کے جب تک اس مقام پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا نہیں کرتا اس کا طواف پورا نہیں ہوتا۔ احناف کے نزدیک واجب ہے 2 رکعت نماز ادا کرنا وہاں ہر طواف کے بعد۔ تو یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے۔ حضور کریم علیہ السلام امام نسائی کی روایت میں آپ نے بلند آواز سے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ مقام ابراہیم کی جانب تشریف لائے، اور جب مقام ابراہیم آپ کے بالکل سامنے تھا اور آگے کعبہ تھا، بالکل اس کی سیٹ میں کھڑے ہو کر ڈائریکشن میں کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں اس موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، اور سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت اس میں فرمائی۔ اسی طرح یہ بھی علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر آپ اس کے علاوہ بھی کبھی طواف فرما رہے ہیں تو 7 چکروں کے بعد، ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے آپ کو، لیکن بعض اوقات اگر آپ نے کئی طواف اکٹھے کر لیے ہیں تو نوافل بھی اکٹھے آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طواف فرمائے، اور ان کے ادا کرنے کے بعد پھر 2 کر کے 6 رکعتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ تو یہ بھی آسانی ہے اس کے اندر، جب بھی کبھی موقع کی ملے۔ تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا یہ مبارک عمل تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائے، اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حنفیوں کے ہاں، چونکہ ہم حنفی لوگ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، فقہ میں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ 2 رکعت واجب ہے، یہ لازم ہے، ہر طواف کے چکر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج کل چونکہ وہاں پہ بعض اوقات رش ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اگر بالکل اس جگہ پہ موقع ملے جس سے حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ یہ نوافل جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مکمل فرمائے اور نوافل ادا کرنے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام نے دوبارہ حجر اسود کا استحرام کیا، یعنی اب صفا مروہ کی صحیح کرنی تھی، اور صفا مروہ کی صحیح کرنے کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جانے سے پہلے بھی آپ نے حجر اسود کا استحرام کیا، ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ صفا پہاڑ کی جانب تشریف لے کر گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کریم علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جانے سے پہلے اس کا استعلام کیا، اور استعلام کرنے کے بعد سید عالم علیہ السلام زمزم پہ تشریف لائے اور آپ نے زمزم کا پانی نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یہ زمزم کا پانی نوش کرتے وقت دعا کریں تو یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت دعا کے جو مقامات ہیں ان میں اس چشمے پر آ کر پانی پی کر بھی بندہ دعا کرے تو یہ بھی قبولیت والی گھڑیاں ہیں، اور یہ سب میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے۔ حضور کریم علیہ السلام جب تشریف لائے، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے نوش بھی فرمایا، حضور نے اپنے سر پہ بھی لگایا، ہاتھوں میں لے کر اپنے سر پہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود وہ زمزم کا جو چشمہ تھا اس کے پانی کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پر بھی لگایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام حجر اسود کا استعلام فرمانے کے بعد پھر سرکار تشریف لے گئے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت مبارکہ تھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ لوگوں یہ جو صفا اور مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، یہ رب کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں۔ اور کیا نشانیاں ہیں؟ 2 پہاڑ ہیں، اور ان کی نسبت اللہ کے نبی کی ماں کے ساتھ ہے، حضرت ہاجرہ کے ساتھ۔ اگر آپ اس پورے حج کو دیکھیں تو یہ جتنے ارکان اور جتنی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی یہ سب انبیاء کی یادگاریں ہیں، جہاں محبوب بیٹھا
بیٹھنے کا نام بن گیا، جہاں محبوب چلتا رہا چلنے کا نام بن گیا، جہاں جہاں محبوب ٹھہرا جو جو عمل کیے اللہ نے انہی انبیاء کی یادگاروں کو حج بنا دیا۔ یہ سب نبیوں کی یادگاریں سب۔ اور یہاں دیکھ لیں صفا مروہ پر حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا یہ مبارک طریقہ کہ جب اپنے بچے کے لیے دوڑ رہی تھی، صبح قیامت کے لیے حاجیوں پہ لازم ہو گیا کہ صفا سے لے کے مروہ تک 7 چکر تم نے لگانا، اللہ کی اس بندی کی سنت کو تم نے ادا کرنا ہے، تب تمہارا طواف، تب تمہارا عمرہ اور تب تمہارا حج مکمل ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب یادگاریں ہیں انبیاء کی اور نیک اور صالحین لوگوں کی یادگاریں ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر صفا پر آپ تشریف لائے، زبان مبارک پہ آیا مبارکہ تھی اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم اسی پہاڑی سے صفا مروہ کی سعی کا آغاز کریں گے جس کا ذکر پہلے ہمارے رب نے قرآن میں کیا ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے پہلے صفا کا ذکر کیا، ان الصفا والمروہ کا۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ رب نے پہلے صفا کا نام لیا ہے اس لیے آغاز ہم صفا سے کریں۔ پھر میرے آقا اس پہاڑی پر تشریف لائے، کعبہ کی طرف رخ انور فرما کر کعبہ نظر آ رہا تھا، مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا کرنے کے بعد کافی دیر دعا فرمائی، پھر آپ نے اس صفا مروہ کی صحیح کا آغاز فرمایا۔ اور وہ جگہ آج بھی موجود ہے، آپ میں سے اکثر لوگ جو وہاں پر تشریف لے کر گئے جنہیں زیارت کا شرف حاصل ہوا، جہاں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں کہ جہاں حضرت ہاجرہ تیز دوڑی وہاں حاجی تیز دوڑتے ہیں، جہاں وہ گرین لائٹس لگی ہوئی جگہ نیچے تھی نا تو صفا پہ چڑھی، بیٹے کو دیکھ رہی کہ بیٹا تنہا وہاں لیٹا ہوا ہے اور پانی کی تلاش میں ہاجرہ دوڑ رہی ہے، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پر، اور جہاں بچہ نظروں سے اوجھل ہوتا وہاں تیز چلتی تاکہ بچے پہ بھی نظر رہے اور پانی کی تلاش میں میں ادھر ادھر دوڑ بھی رہی ہوں۔ تو جہاں تیز دوڑی ہیں وہاں تیز دوڑنا قیامت تک کے لیے حجاج کے لیے اللہ نے لازم کر دیا، اور جہاں وہ آہستہ چلی ہیں وہاں آہستہ چلنا جو ہے وہ حجاج کے لیے سنت اور مبارک عمل اور مبارک طریقہ بن گیا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور آپ نے پھر یہاں سے آغاز فرمایا اور پھر اسی طرح صفا کے اوپر تشریف لے گئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان فرمائی، اللہ کے نام کا ذکر کیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان الفاظوں سے اللہ کی تسبیح اور حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر آپ نے بیان فرمائی۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پہاڑی پر دعا سے آغاز فرمایا، پھر مروہ کی جانب، پھر مروہ سے اس جانب، اس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام مختلف دعائیں جو تھے وہ آپ فرماتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صفا مروہ کی صحیح فرما رہے تھے اس شدت کے ساتھ فرما رہے تھے کہ آپ کا تہبند مبارک ہوا سے اڑ رہا، آپ کا جو چادر تھی احرام کی وہ اڑ رہی تھی ہوا کی شدت کی وجہ سے، اس شدت کے ساتھ تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی صحیح فرما رہے تھے۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کا دوسرا حصہ تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیت اللہ شریف میں آمد سے لے کر اور پھر یہ صفا مروہ کی صحیح تک جو ہے وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سفر یہ صحیح کا اختتام مروہ پہ فرمایا تو وہاں پھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اعلان کیا، آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اب احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتا ہے، اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ احرام نہ کھولے، وہ اپنا حج مکمل کر کے پھر احرام کھولے۔ تو اب جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے انہوں نے اپنے احرام کھول دیے، اور جن کے پاس قربانی کے جانور تھے ان کو حکم مل گیا کہ وہ ابھی احرام نہیں کھول سکتے، اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ جانور ساتھ لائے تھے اس لیے آپ نے بھی احرام نہیں کھولا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی احرام نہیں کھولا۔ اور مزے کی بات ہے، ایک محبت بھری بات کہ سیدنا حیدر کرار کو اس موقع پر حضور کریم علیہ السلام نے یمن بھیجا ہوا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور وہ حضرت سیدنا حیدر کرار یہ یمن سے آئے، تو جب ملاقات ہوئی نبی پاک علیہ السلام سے تو حضور کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ علی تم نے جب وہاں سے چلے تھے یمن سے اور میقات پہ پہنچے ہو
تو تم نے عمرے کی نیت کی تھی یا حج کی نیت کی تھی؟ حضور نے ان سے پوچھا تو سیدنا حیدر کرار فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے نیت کی تو میں نے نہ حج کا نام لیا نہ عمرے کا، میں نے کہا اے اللہ میں وہی نیت کرتا ہوں جو مدینے سے چلتے ہوئے تیرے محبوب نے نیت کی ہے، اے اللہ میں وہی نیت کرتا ہوں جو مدینے سے چلتے ہوئے تیرے محبوب نے کی ہے۔ کیا محبت عشق کا تعلق تھا ذات رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہی بات پوچھی کہ ابو موسیٰ تم نے کیا نیت کی؟ تو ابو موسیٰ کہنے لگے حضور میں نے بھی یہی نیت کی کہ میں وہی نیت کرتا ہوں جو مدینے سے تیرے محبوب نے نیت کی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ محبت اور عشق کا تعلق تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ یہاں سے پھر میرے آقا کریم علیہ السلام اسی مقام پر واپس تشریف لائے جسے وادی بطحا کہتے ہیں، جہاں آپ کا کیمپ لگا ہوا تھا، سرخ رنگ کا خیمہ تھا، وہیں حضور کریم علیہ السلام کا پھر باقی ایام کے اندر قیام رہا۔ پھر وہاں سے آپ رات میں بعض اوقات تشریف لاتے رہے طواف کے لیے، پھر واپس چلے جاتے۔ 7 کو ایک خطبہ آپ نے دیا اور پھر 8 کو یہاں سے آپ کی روانگی مینا کی طرف ہوئی۔ انشاءاللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر حج کا جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں بیان کریں گے۔ آج حجاج بیت اللہ کے سارے میدان عرفات میں جمع ہیں اور حج کا رکن اعظم وہاں پر وہ ادا کر رہے ہیں۔ آج کا دن انتہائی فضیلت کا دن ہے اور یہ سب سے زیادہ اللہ جس دن اپنے بندوں کو بخشش عطا کرتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ آج کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو وہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آج چھما چھم رحمت برستی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک واقعہ ملتا ہے کہ وہ بصرہ میں تھے اور بصرہ میں وہ جب رہے تو جب بھی یوم عرفہ آتا تو آپ اپنی مسجد میں لوگوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے آؤ ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج وہاں رحمت برس رہی ہے، وہ کرم فرمائے تو چند چھینٹے بارش کے ہمیں بھی عطا کر دے، یہاں بھی ہم پہ کرم کر دے۔ تو ان دنوں کے اندر دعائیں مانگنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، صدقہ و خیرات کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں بھی ادب کے ساتھ حرمین شریفین کا حاضری کا شرف اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ باقی جو باتیں ہیں وہ پھر